حفیظ صدیقی صاحب، ماشاءاللہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں سے بھی ہیں، ان کے پڑوسی بھی رہے، اور آپ کے بارے میں عموماً یہ کہا گیا اور بتایا گیا کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی آپ ہوں، لیکن اگر عید آ جائے تو عید کی نماز جو ہے آپ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ادا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں آپ۔ خیر میں بالکل میں ان کو دوست تو نہیں کہہ سکتا اپنا، جی میں ان کا بہت نازمند جی اور مجھ سے محبت بہت کرتے تھے، بہت جی شفقت فرماتے تھے، جی اور گھر بھی آتے تھے، اور گھر بہت زیادہ تعلقات جی تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت کی شخصیت کے بہت ملٹی ڈائمینشن سے جی جی اور بالکل جیسا فرما رہے تھے، بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ان کی ساری تون پر ختم تھی۔ اچھا یہ تو عالم کی بات کر رہے ہیں، جی جی میں کہہ رہا ہوں مجھ جیسا جاہل بھی یا اور لوگ جو بھی آتے تھے وہ بالکل اسی طریقے سے ان کو کرتے تھے، ویسے ہی بیٹھاتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے۔ میرے بچے بھی میرے ساتھ جاتے تھے نماز پڑھنے، اور اب میں ان کے ساتھ وہاں جاتا ہوں نماز پڑھنے، تو جو ہے وہ اس میں وہ بات تھی۔ ان سب باتوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے جو بڑے پہلو ہیں، کہ ایک تو میں نے کہا کہ وہ اہل سنت میں تو ان سے بڑا کوئی عالم کا وجود بڑے صغیر میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا، اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ انہوں نے علمیت کو ایک ماڈرن انداز میں بھی پیش کیا۔ مجھے یاد ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے شاید یہ انگریزی نہیں جانتے ہوں گے یا فرینچ نہیں جانتے ہوں گے۔ MRD کی ایک موومنٹ تھی، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت نے کمال یہ ہے کہ اس تحریک کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے تحریک نظام مصطفیٰ میں تبدیل کر غیر محسوس طریقے سے۔ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی PNA، پاکستان اسلائنس کی تحریک۔ PNA میں بھی تھے، اس کے بعد بھی تھے، جی تو PNA کے موومنٹ کو بہت آرام سے، بہت آہستگی سے، غیر محسوس طریقے سے جی انہوں نے اس پوری تحریک کو نظام مصطفیٰ کی تحریک بنا دی۔ اچھا اس کے بعد وہ جیل میں بھی گئے، گرفتار بھی ہوئے، اتفاق سے میں بھی اس وقت ان کے ساتھ جیل میں تھا جب وہ آئے، کراچی سینٹرل جیل میں آئے، تو وہاں پر کچھ اس وقت جب تحریک کے دوران تھا تو کچھ جرنلسٹ تھے، فورن جرنلسٹ آئے ہوئے، مولانا کا ظاہر انداز مختلف تھا، ڈفرنٹ تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا تو سمجھے کہ شاید یہ کسی انٹرپریٹر ضرورت ہوئی، تو جو انگریزی بولے اس کا ایکسنٹ بھی بالکل وہی تھا جو ایک انگریز کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کا فرینچ بھی تھوڑا عبور تھا، فرینچ زبان تھا۔ یہ مولانا کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی جو اپنے گرد تمام لوگوں کو اکٹھا کر لے گی، یعنی قرارداد مقاصد کو 73 کے آئین کا حصہ بنانے میں وہ جو ہے اس کا حصہ بن گئی، وہ حضرت کا بڑا کنٹریبیوشن۔ اور اس کے بعد جو کمیٹی بنی تھی جس نے کہ اتفاق رائے پیدا کیا، یہ بڑی بات ہے حضرت کی، ایک کنوینسنگ کی بات بھی، اور اچھا بڑا بہت ہی زبردست اصلاحات سے تھے، آرگومنٹ میں بحث کرتے تھے اور میرٹ بات کرتے، اور ان کا جو طریقہ انداز تھا کہ انہوں نے اس آئین کے اوپر اس وقت کی وہ طاقتیں جو سیکولر بھی تھیں، جو اس وقت طاقتیں تھیں جو اس پہ یقین نہیں رکھتی تھیں، لیکن ان سب کو اس اسلامی جمہوریت پاکستان کی اس آئین پہ اتفاق